بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ جس نے ہزاروں گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے کر جلا کے راکھ کر دیا۔ سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس قیامت خیز منظر پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستوں، جب روئے زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنی سب سے بدتر حالت میں پہنچ جاتی ہے، جب بے گناہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، جب ظالم کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسنی خیز اور عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ رد عمل جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبرتناک سبق بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر ظلم و ستم انتہا پر تھا، جہاں انسانوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، جب عورتیں، بچے، بزرگ، جوان سب ایک ہی درد میں ڈوبے ہوئے تھے، جہاں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب تھے۔ غزہ کے لوگوں کے گھروں کو بمباری کر کے مسمار کیا گیا، عورتوں کی عزتوں کی بے حرمتی کی گئی، لیکن پوری دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب اللہ کے بندے اس طرح رول رہے تھے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ خاموش رہ سکتا تھا؟ تو پھر اللہ نے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھی۔ اس آگ میں سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے اور اس میں چھپی تھی ایک سنسنی خیز حقیقت۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ فائر فائٹر ہر طرح سے کوشش میں تھے کہ آگ بجھا کر اس پر قابو پایا جا سکے۔ ہیلی کاپٹر اور جدید طیاروں کی مدد سے ہر طرح ممکن کوشش کی گئی کہ آگ پر قابو پایا جا سکے، لیکن تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پھیلتی جا رہی تھی، اور آج 5واں دن ہے کہ لاکھوں اربوں ڈالر کے گھر چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ پیارے دوستوں، غزہ والوں نے پوری دنیا سے مدد مانگی، سیز فائر جنگ بندی کا مطالبہ کیا، مگر امریکہ نے غزہ کے مظلوم لوگوں کی ایک نہ سنی اور اس ظلم میں پورا ظالم اسرائیل کا ساتھ دیا۔ جب انسان ظلم کی حدیں پار کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی ظلم و بربریت اور بمباری اس تاریخ کا طویل حصہ ہے، جس میں بے شمار معصوم زندگیاں اس جنگ کی نذر ہوئی۔ لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی زمین پر جنگ کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہر روز ظلم کی انتہا ہوتی تھی، ہر روز بمباری ہوتی تھی، اور ہر دن سورج خون کی نئی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، بے شمار جانیں اس ظلم کی نذر ہوئی، لاکھوں بچے یتیم اور بے گھر ہو گئے۔ اس کے باوجود پوری دنیا خاموشی سے اس ظلم کا تماشا دیکھتی رہی۔ لیکن دنیا بھول گئی کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے سینکڑوں گھروں کو جلا کے خاک کر دیا، کیا یہ محض قدرتی آفت تھی یا یہ اللہ کا عذاب تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ آگ بھی اسی مظاہرے کا حصہ تھی۔ جب آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا تو لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ آگ ایک حادثہ نہیں تھی، یہ ایک نشانی تھی، ایک نشانی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں کے اعمال بلکہ اس کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کا عذاب اس وقت آنا طے ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی یہ حدود کو پار کر لیتی ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ میں جاری جارحیت کو سراہا اور مسلمانوں کے ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے وہ سب کچھ ایک دن خود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اسی شخص کا گھر بار تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ پیارے دوستوں، غزہ میں جاری بمباری اور جنگ کی حقیقت ایک دل دہلانے والی حقیقت ہے۔ ہزاروں جانیں اس جنگ کی نذر ہو گئی اور روزانہ بمباری سے بے شمار مکانات تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہاں کے اسپتالوں تک کو بمباری کا نشانہ بنا کر مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ صرف مالی جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ ان کے دلوں اور دماغوں پر ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ ایک نئے ظلم، خوف اور تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے مکانات، اسکول اور اسپتال مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ دنیا نے اس ظلم پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کی بات کریں جس نے ہزاروں گھر جلا دیے، لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حالات میں انسانیت کے درد کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ پیارے دوستو، لاس اینجلس میں ایک قدرتی آفت کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی، جبکہ غزہ میں انسانوں کی طرف سے کی گئی جارحیت اور بمباری میں
ہزاروں لاکھوں جانوں کا دیا گیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ ان دونوں حادثات کو انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ لاس اینجلس میں لگی آگ ایک قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی بھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہی لاس اینجلس کی آگ کو ایک قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد بھی ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی انہی تک محدود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے۔ اور اس شخص سے زیادہ بڑھ کر ظالم کون ہے جن کو پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیرے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے۔ اللہ کے مشیت کے تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے تو اس میں خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے۔ تقریباً 5000 سے زائد گھر کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد بے گھر ہو کر پناہ گزین ہو گئے۔ اس آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز کو بھی اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سینکڑوں کاروبار، دفاتر، اسکول اور دیگر اہم عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس آگ میں 50 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کئی لوگ زخمی ہوئے جنہیں اسپتالوں میں علاج فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد نے اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے نقل مکانی کی۔ سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نقطہ سے دیکھیں، مذہبی تفریق سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو، اس ظلم کو ظلم کہے اور غریب مظلوم ملتوں کا ساتھ دیں۔ یہ حادثات جہاں کہیں پر بھی ہو، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ظالموں میں شامل نہ کریں۔ اللہ کا عذاب نہ صرف قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا انتباہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا ایسا زبردست مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ کی زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، جب بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے اور انسان کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت اور ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔